अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम जिस सहाबी मुस्लिम हीरो के बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसके साथ साथ हम उनकी एक्टिविटी भी करेंगे और साथ साथ उनके बारे में बताऊंगी। वो सहाबी हमारे तीसरे खलीफा थे। आपका नाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था। आपके दो लक़ब थे, यानी गनी और ज़ुल्नुरैन, यानी दो नूर वाला। प्यारे बच्चों, हमने अतात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है, क्योंकि वो हमारे रहनुमा हैं। असहाबे किराम सारे काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह करते थे, इसलिए अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुए, उनकी जन्नत दी। प्यारे बच्चों, और हमें यही करना है और देखना है कि हर सहाबी ने क्या क्या काम किए, ताकि हम भी वैसे ही काम करके अल्लाह को राज़ी कर सकें। प्यारे बच्चों, हज़रत उस्मान बहुत ही खूबसूरत थे। आपका कद दरमियाना था। आपके बाल ब्राउन और दाढ़ी घनी थी, कंधे चौड़े और हड्डियां भारी थीं, और सिर्फ देखने में खूबसूरत ना थे बल्कि दिल के भी बहुत खूबसूरत थे। आप हमेशा सच बोलते थे, नरम दिल थे, कभी ऊंची आवाज़ में ना बोलते। आप में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि आप हया वाले बहुत थे। प्यारे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी हया के बारे में फरमाया कि फ़रिश्ते भी उस्मान से हया करते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हया का तो ये हाल था कि अकेले में भी कपड़े उतार कर नहीं बैठते। जब नहाने जाते तो जिस्म पे कपड़ा ज़रूर रखते, क्योंकि वो जानते थे कि कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन फरिश्ते तो अल्लाह देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस हीरो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतने हया करने वाले थे, तो हमें कैसे होना चाहिए? हमें भी अपने कपड़ों का ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को ढांप कर रखना चाहिए। किसी के भी सामने ऐसे नहीं जाना चाहिए कि जिससे हमारा जिस्म खुला हो। जब कपड़े बदलने हो या नहाना हो तो जल्दी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान तो नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह तो फरिश्ते देख रहे हैं। जब हम बच्चों लेटे हों तो बच्चों क्या करना चाहिए कि फ़ौरन कोई अगर आपके पास आ जाए तो फ़ौरन उठ के बैठ के अपने कपड़े ठीक कर लेने चाहिए। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। एक दफ़ा साहबे किराम का मजमा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतकल्फ़ी के साथ तशरीफ़ फरमा थे। ज़ानो मुबारक का कुछ हिस्सा खुला था। इसी हालत में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आने की इत्तला मिली, तो आप फ़ौरन सँभल कर बैठ गए और ज़ाना मुबारक पर कपड़ा बराबर कर लिया। तो लोगों ने हज़रत उस्मान के आने का एहतमाम की वजह पूछी, तो फरमाया कि उस्मान की हया से फरिश्ते भी शर्माते हैं। प्यारे बच्चों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया, तो इस वक्त हज़रत उस्मान गनी भी मक्का में थे। तो आपकी खाला थी, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उन्होंने जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को बताया कि मैंने सलाम कबूल कर लिया है, तो आप फ़ौरन हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँचे और कहा कि उनकी खाला क्या कह रही हैं। तो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ ने कहा कि वो तो सच कह रही हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्होंने जब आपको इस्लाम की चंद अच्छी-अच्छी बातें बताई, तो आपका भी दिल चाहा कि मुसलमान हो जाएँ। आप फ़ौरन भाग के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और फ़ौरन इस्लाम कबूल किया। प्यारे बच्चों, मक्का वाले जब मुसलमानों को बहुत तंग करने लगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा हिजरत करने को कहा। इस पहली हिजरत में जो ख़ानदान सबसे पहले हबशा गया, वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान था। मुसलमानों ने 2 दफ़ा हबशा की तरफ हिजरत की और दोनों दफ़ा हज़रत उस्मान इनमें शामिल थे। प्यारे बच्चों, मदीना आने के बाद महाजिरीन को पानी की सख्त तकलीफ थी। तमाम शहर में सिर्फ एक ही कुआं था, साफ पीने के काबिल था, लेकिन इसका मालिक यहूदी था। उसने इसको ज़रिया माश बना रखा था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसको आम मुसीबत को रफ़ा करने के लिए कुएं को खरीद कर वक्फ करना चाहा। काफ़ी कोशिश के बाद यहूदी सिर्फ निस्फ हिस्सा फ़रोख्त करने पर राज़ी हुआ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसे 12,000 दरहम में निस्फ में कुआं खरीद लिया, और शर्त ये पाई कि एक दिन सिर्फ हज़रत उस्मान की बारी होगी, दूसरे दिन इस यहूदी की बारी होगी। जिस रोज़ हज़रत उस्मान गनी की बारी होती, इस रोज़ मुसलमान इस कदर पानी भर भर लेते। लेकिन क्या हुआ कि उस यहूदी ने देखा तो उसे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उसने क्या किया, हज़रत उस्मान ने 8,000 दरहम में इस कुएं को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। प्यारे बच्चों, हज़रत उस्मान बहुत ही अच्छे नेक
اور پاکیزہ انسان تھے۔ آپ کا بچپن بہت اچھا گزرا اور مکہ میں طرح طرح کی برائیاں تھیں، ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان برائیوں سے بچے رہے۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ پیارے بچوں، مسلمانوں کو ہجرت کے لیے بھی 2 سال نہیں ہوئے تھے کہ جنگ بدر پیش آئی۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی کی بیوی رقیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ تم یہیں رکو، تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جو اس جنگ میں شامل ہیں۔ ادھر مسلمانوں کے جنگ بدر میں کامیابی ہوئی اور جنگ جیت گئے۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی۔ اس پر حضرت عثمان غنی بہت دکھی تھے اور غم کی حالت میں ان کی زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ افسوس، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا نبی سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ پیارے بچوں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دلی محبت تھی، یعنی عثمان سے محبت کرتے تھے۔ آپ نے عثمان کی حالت دیکھی تو انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ یہی وجہ تھی آپ کو دو ذوالنورین یعنی دو نور والا کہا جاتا تھا۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان نے جنگ احد میں بھی حصہ کی لیا، جنگ خندق میں بھی صحابہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی خاطر کفار سے لڑنے کا عہد بھی بہت اہم تھا۔ فتح مکہ کے وقت بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، جنگ حنین اور تبوک میں بھی جنگوں میں آپ کے ساتھ تھے۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دلچسپ واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے درمیان شدید قحط پڑ گیا۔ اس وقت ایک امیر آدمی 1000 اونٹ جس پر کھانے پینے کا سامان لدا تھا لے کے مدینہ آیا۔ حضرت عثمان نے ان سے سارا مال خرید لیا۔ مدینے کے بڑے بڑے لوگ آپ سے وہ مال خریدنے آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تو غلہ اس کے ہاتھوں میں فروخت کروں گا جو مجھے 10 گنا زیادہ پیسے دے گا، یعنی اتنا منافع دے گا۔ اتنے پیسے تو کسی کے پاس بھی نہیں تھے، اس لیے وہ سب بڑے کے لوگ چلے گئے، واپس چلے گئے۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان نے پورے مدینے میں اعلان کرایا کہ جس شخص کو جتنے کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے وہ آ کر مفت لے جائے۔ آپ نے وہ خریدا ہوا سارا سامان مفت غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا، جس پر لوگوں نے کہا آپ تو کہتے تھے میں 10 گنا منافع میں دوں گا، لیکن آپ نے مفت تقسیم کر دیا۔ جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب دے گا، اس لیے میں نے یہ مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ پیارے بچوں، آپ بہت غنی تھے، مال کو آپ نیک کے کاموں میں بہت استعمال کرتے تھے۔ ادھر جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مدد مانگی تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک قافلہ تیار کیا جس میں 200 اونٹ، 30 کلو چاندی سب اللہ کی راہ میں دے دی۔ پھر بھی دل نہ بھرا تو انہوں نے مزید 100 اونٹ صدقہ کیے۔ اس کے علاوہ 1000 دینار جو 5.5 کلو سونے کے برابر تھے سب لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے نقصان نہیں ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نبی جب بننی شروع ہوئی تھی تب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کو وسیع کرنے کا ارادہ کیا اور فرمایا کہ ساتھ والی زمین مسجد کے لیے خرید لی جائے۔ تو آپ نے فرمایا، کوئی ہے جو اس زمین کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے تو اس کے بدلے جنت لے لے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی فوراً آگے بڑھے اور زمین خرید کر مسجد کے لیے پیش کر دی، کیونکہ ان کو جنت جانے کا بہت شوق تھا۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 4 دن سے کھانا نہیں پکا۔ حضرت عثمان کو جب خبر ہوئی تو فوراً بہت سا آٹا، کھجورے، ایک بکرا اور 300 درہم پیسے لے کر آپ کے گھر پہنچ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے کر کہا کہ جب کسی چیز کی ضرورت پڑے تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ پیارے بچوں، تھوڑی دیر کے بعد کچھ روٹیاں اور بھنا گوشت بھی دے گئے۔ پیارے بچوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ عثمان یہ سارا سامان دے کر گئے ہیں۔ تو آپ یہ سن کر گھر نہیں ٹھہرے، فوراً مسجد میں تشریف لے گئے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ آپ نے 3 دفعہ یہ کہا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ حضرت عثمان نے غصے میں اپنے نوکر کا کان کھینچ لیا، لیکن انہیں فوراً ہی احساس ہو گیا یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے فوراً اپنے نوکر کو بلایا، معافی مانگی اور کہا مجھے معاف کر دو اور تم میرا کان کھینچ لو۔
جس پر نوکر نے کہا آپ میرے خلیفہ ہیں، آپ میرے لیڈر ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دنیا میں ہی بدلہ لے لو، آخرت میں پتہ نہیں کیا سزا ملی۔ تو آپ کے نوکر نے آپ کا کان کھینچ لیا۔ یہ تھا حضرت عثمان کا عدل، ہر کام میں انصاف کرنے والے۔ پیارے بچوں، آپ کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ جو ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، اور غلام نہ ملے تو مال صدقہ کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں بہت اچھے کام کیے، جن میں ایک اہم کام آپ نے قرآن کو اکٹھا کرایا۔ قرآن مجید جیسے آج کتاب کی شکل میں ہمارے پاس ہے، انہوں نے مختلف جگہ سے چیزیں اکٹھی کی اور سب کو حضرت عثمان غنی نے اکٹھا کر کے انہیں مسلمانوں کو قرآن مجید کی قرات پر جمع کیا۔ پیارے بچوں، حرم پاک کی جگہ کم محسوس ہوئی تو ارد گرد کے مکانات خرید کر ان کو بڑا کیا، مدینے کی طرف آنے والے تمام راستے کو آسان اور عمدہ بنا دیا۔ دیکھو پیارے بچوں، قرآن پاک کو کس طرح اکٹھا کیا، کس طرح اکٹھا کیا، آج ہم اس کو کتنے آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ اگر نہ اکٹھا کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنایا گیا۔ آپ نے اپنی نیکیوں کے ذریعے دین کی بہت خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے قریبی رشتے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ لوگ عزت کرتے تھے۔ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے، مصیبت مسلمانوں کے کام آتے۔ حضرت عثمان نے تجارت میں دیانتداری سے بہت نام اور پیسہ کمایا، لیکن اپنی دولت ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ فرض نمازوں اور روزوں کی سختی سے پابندی کی، کوئی دن تلاوت کے بغیر نہیں گزارتے تھے۔ ہر سال حج کے لیے جاتے، قرآن مجید کے بڑے عالم اور حافظ بنے۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اتنے اچھے کام کر رہے تھے، وہاں ان کے مخالف دشمن بھی پیدا ہو گئے، ان جن کو مارنے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ جو اچھے کام کرتے تھے ان کو پسند نہیں تھے۔ وہ پلان بناتے تھے ان کو کسی طرح شہید کر دیا جائے۔ ان کے دشمن منافقین نے حضرت عثمان کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ مسلمانوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو سبق سکھا دیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون خرابے کے حق میں ہی نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد تھی، انہوں نے فرمایا میں تم لوگوں کا واسطہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کوئی شخص میرے لیے خون بہا نہ کرے۔ آپ کو لڑائی اور خون خرابہ کرنا بالکل پسند نہ تھا۔ اور حج کے دن تھے جب منافق آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، روزے سے تھے، لیکن پتھر دل ظالموں نے اس بات کی پرواہ نہ کی اور آپ کو شہید کر دیا۔ پیارے بچوں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو بھی حضرت عثمان جیسی عادات دے، جس طرح وہ دین کے کام کرتے تھے، مال لگاتے تھے، جیسے وہ حیا کرتے تھے، ہم سب کو بھی اسی طرح کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے بچوں، ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔